اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی نعمت عطا کرنے پر اس کی ناقدری کرنا اور اس پر پھر پکڑ، اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ دین اسلام۔ اس کے متعلق اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات میں بیان فرمایا کہ میری اس نعمت کی قدردانی کرو اور پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور اس کی ناقدری کرنے پر فرمایا کہ کیا تم اب قیامت کا انتظار کرتے ہو کہ وہ آئے گی تو تب اس دین کو قبول کرو گے؟ اسی پر تنبیہ فرماتے ہوئے اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے، ان کے علماء سے پوچھ لیجئے کہ ان کے آباء و اجداد کو جو ہم نے نعمتیں اور واضح دلائل دیے اور انہوں نے اس کو بدلا، اس کی ناقدری کی، ناشکری کی، تو ہم نے ان کو سخت سے سخت سزائیں دیں۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ان کو ایک بہترین نبی اور رسول عطا کیے گئے جس کی انہوں نے ناقدری کی۔ اس کے بعد ان کو تورات کی صورت میں اللہ کی کتاب عطا کی گئی جس کو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا، تو ان پر کوہ طور کو معلق کیا گیا اور گرانے کی دھمکی دی گئی، تو تب انہوں نے اس کتاب کو لیا۔ اسی طرح میدان تیہ میں پہنچے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو اللہ رب العزت نے اپنا فضل فرمایا کہ من و سلوہ ان کے لیے نازل کیا اور بغیر مشقت کے ان کو کھانا فراہم کیا اور بہترین کھانا عطا کیا، اور ان کو جمع کرنے سے منع کیا، لیکن وہ قوم پھر اس کو جمع کرنے لگی، اللہ کے حکم کی اور اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو موقوف کر دیا، ختم کر دیا اور ان کو کھیتی باڑی کی مشقت پہ لگا دیا۔ اور اسی طرح بنی اسرائیل کو اس نعمت سے نوازا کہ انبیاء کا سلسلہ ان میں جاری فرمایا۔ انہوں نے اس اتنی بڑی نعمت کی ناقدری کی، انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا، تو اللہ رب العزت نے ان سے یہ نعمت چھین لی۔ تو غرض ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے متنبہ فرمایا کہ آپ پوچھ لیجئے ان کے علماء سے کہ کیسی کیسی نعمتوں سے ہم نے ان کو نوازا، انہوں نے ناقدری کی تو ہم نے دنیا میں ہی ان کو باعث عبرت بنا دیا۔ تو اسی طرح یہ جو دین اسلام عظیم نعمت ہم نے عطا کی ہے، ایمان والو اس کی قدر کرو اور پورے کے پورے دین اسلام پر چلو۔ ایسا مت کرو کہ جو چیز عقل کو اچھی لگے اس پر عمل کر لیا، اور جو ہماری عقل کو اچھی نہیں لگتی یا ہمیں جس کے کرنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیا۔ ایسا مت کرو۔ میرا یہ قانون ہے کہ جو شخص میری نعمت کو بدلتا ہے، اس کی ناقدری کرتا ہے، تو میں اس کو سخت سزا دیتا ہوں، دنیا میں دوں، دنیا میں بھی پکڑ لیتا ہوں، اگر دنیا میں چھوڑ دوں، مہلت دے دوں، تو آخرت میں ایک دن آنا ہے کہ جب میرے سامنے تمہاری پیشی ہوگی اور تمہارے اعمال کے مطابق اور میری ان نعمتوں کی ناقدری اگر کی ہوئی تو اس پر تمہیں جو ہے وہ سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج بھی بہت سارے اعمال ایسے ہیں
اللہ معاف فرمائے کہ جو ہمارا دین اسلام میں نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور دین اسلام کا وارث سمجھتے ہیں، لیکن ان اعمال کا دور دور جو ہے وہ بھی اس دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسے اعمال سے بچا جائے کہ جو دین نہیں ہے اور ہم نے ان کو دین بنا کر دین میں داخل کر دیا ہے، اور ان کا دور دور سے جو ہے وہ اسلام کے ساتھ واسطہ نہیں ہے، اس کو تو ہم بڑی باقاعدگی سے کریں گے، بڑی باقاعدگی سے کریں گے، اور اس کو عبادت سمجھ کر، ثواب سمجھ کر اس کا کرنا اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں کہ اگر وہ رہ گیا تو بس دین کا معاذ اللہ اور ہمارا جو ہے وہ ثواب، ہماری زندگی کا مقصد ختم ہو گیا۔ لیکن جو دین کے اصول ہیں، جو دین ہے، وہ کرنا ہمیں بڑا مشکل نظر آتا ہے، اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے جو ہے وہ معاذ اللہ درد سر بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر عمل جو بھی ہم کریں اس کو دیکھیں کہ آیا ہمارے دین نے اس کا حکم دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے یا کرنے کا حکم دیا ہے، آپ کے صحابہ میں سے کسی صحابی سے یہ عمل ثابت ہے، تب ہم اس کو کریں۔ اگر اس کا دین سے واسطہ نہیں ہے تو ہماری بنائی ہوئی چیزیں یا ہمارے جو کل گزرے ہوئے لوگ وہ اگر ہمیں وہ چیز دیکھ جائیں اور کہیں جی یہ دین ہے معاذ اللہ، اور دین کے ساتھ اس کا دور دور کا تعلق نہیں ہے، اور اس کو ہم بدعت بنا کر دین میں نئی ایک سلسلہ اس کا شروع کر دیں، تو یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ تو اللہ کی نعمت کو بدلنا، اس کی ناقدری کرنا، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، میں بڑی سخت پکڑ والا ہوں۔ ترجمہ سنیے، سل بنی اسرائیل کما آتیناہم من آیۃ بینہ، آپ پوچھئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم، کتنی ہم نے ان کو دی ہے واضح دلیلوں میں سے، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور وہ شخص جو تبدیل کر دے اللہ کی نعمت کو بعد اس کے کہ وہ اس کے پاس پہنچ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بس بے شک اللہ رب العزت سخت سزا دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں مکمل طور پر دین اسلام کی قدر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت کا محافظ اور اس پر عمل کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔